زندگی آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، دارالافتاء اہل سنت سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ مفتی ماجد رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ مرکزی دارالافتاء اہل سنت کنز الایمان مسجد بابری چوک میں تشریف فرما ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ سے آپ کی جانب سے جو کال موصول ہوں گی انشاءاللہ مفتی صاحب کو ہم پیش کریں گے اور ان کے جوابات حاصل کریں گے۔ آپ اول تاخیر ہمارے ساتھ سلسلے میں موجود رہیے اور بغور سلسلہ ملاحظہ فرمائیے۔ کوئی مسئلہ پوچھنا چاہیں تو ہمیں کال کیجیے، ایس ایم ایس کیجیے، انشاءاللہ آپ کا سوال بھی سلسلے میں شامل کرنے کی نیت کرتے ہیں۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم مجھ پر درود پاک پڑھو، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مفتی صاحب الحمدللہ دارالافتاء اہل سنت جو ہمارا مرکزی دارالافتاء اہل سنت ہے، سب سے پہلا دارالافتاء اہل سنت ہے کنز الایمان، وہاں الحمدللہ تشریف فرما ہوتے ہیں اور آپ ان کو مدنی چینل کی اسکرین پر بھی دیکھتے ہیں، اور بہت ہی ہمارے سینئر جو مفتی صاحب ہیں دارالافتاء اہل سنت کے اندر بہت ہی عرصہ گزر چکا ہے۔ آج مفتی صاحب سے ہم پوچھتے ہیں کہ کتنا وقت ہو چکا ہے دارالافتاء اہل سنت میں، اور جو موجودہ دارالافتاء اہل سنت کے کام ہیں ان میں کوئی خاص شعبہ آپ کے ذمہ ہو، کوئی سروس ہو، اس کے حوالے سے بھی آپ ارشاد فرمائیے، اور مزید کیا کیا آپ کے دارالافتاء اہل سنت میں کام ہوتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ عز و جل، یہ افتاء کی جو فیلڈ ہے یہ تو ٹوٹل درس نظامی میں 8 درجات ہوتے ہیں، 8 کلاسیں ہوتی ہیں، پورا عالم کورس کا رہتا وہ پورا جو عالم کورس ہے، تو 7ویں درجے سے ہی اس کی پریکٹس وغیرہ تو شروع ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے، باقاعدہ تقریباً 10 سے 12 سال تقریباً ہو چکے ہیں دارالافتاء اہل سنت میں۔ ماشاءاللہ۔ کنز الایمان دارالافتاء اہل سنت میں بھی کافی عرصہ ہو گیا، کچھ عرصہ کچھ دوسرے دارالافتاء میں بھی رہا، ٹھیک ہے، ابھی کافی عرصہ ہو گیا کنز الایمان دارالافتاء میں ہی ہوں۔ کنز الایمان دارالافتاء میں ایک تو نظامت کی ذمہ داری بھی ہے کہ جو بھی دارالافتاء اہل سنت کے جو بھی امور ہوتے ہیں ان کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ دارالافتاء کی ترقی کے لیے، دارالافتاء کی بہتری کے لیے مختلف شعبہ جات ترتیب دیے گئے ہیں۔ الحمدللہ، ان شعبہ جات میں ایک شعبہ یہ بھی ہے کہ جب سائل ہمارے پاس سوال کرنے کے لیے آتا ہے تو اس کو ڈیل کیا جاتا ہے، اس سے گفتگو کی جاتی ہے، اس سے سوال وصول کیا جاتا ہے، اس کی خیر خواہی کی جاتی ہے۔ جی جی، اس کو شعبہ ڈیلنگ کہا جاتا ہے کہ جو اسلام بھائی آئے گا ہم میں اس کے ساتھ کس طرح کا رویہ ہمارا ہونا چاہیے، پبلک ڈیلنگ جو ہمیں کی جاتی کس طرح سے اس کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ ہے۔ اگر وہ کسی بیماری میں مبتلا ہے، کسی پریشانی میں مبتلا ہے تو اس کی کیسے خیر خواہی کرنی ہے، ٹھیک ہے، کیسے اس کی دلجوئی اس کی جو کرنی ہے، نفسیات ہیں وہ آپ کو اس کی پہچاننی نفسیات کے اعتبار سے اس کے ساتھ بات کی جائے گی، پھر اس کے سوال کا جواب بھی دینا ہوتا ہے۔ ٹھیک، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سائل اپنے ذہن میں ایک کانسیپٹ لے کر آتا ہے، بعض اوقات تو کبھی کسی کے ساتھ بحث کر کے آیا ہوتا ہے اور جواب بھی دے چکا ہوتا ہے جو کہ نہیں دینا چاہیے، بعض اوقات اپنا ہی مسئلہ ہوتا ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا یہ جو مسئلہ ہے اسی کے مطابق جو میرے ذہن میں ہے، جو میں چاہتا ہوں ویسا ہی مجھے جواب دے دیا جائے، تو یہ ذہن بھی ہوتا ہے۔ تو ایسے سائلین کو بھی ڈیل کرنا، ان کو پیار محبت سے سمجھانا، سمجھا کے شریعت کی بات ان کو بتانا، اگرچہ وہ ان کے نفس کے خلاف جا رہی ہے، جو ذہن وہ لے کر آئے تھے اگرچہ اس کے خلاف جا رہی ہے، اچھے انداز کے ساتھ اس کی تفہیم کرنا۔ پھر بعض اوقات سائلین اپنے سوالات جمع کروا کر جاتے ہیں، فتویٰ اس کے اوپر دینا ہوتا ہے،
کس طرح سے سوال وصول کرنا ہے، کیا کیا معلومات اس سے لینی ہے، تاکہ پھر اچھے طریقے سے فتوے کو تحریر کیا جا سکے. تو یہ تو ایک ڈیلنگ کے اعتبار سے شعبہ ہے. الحمدللہ عز و جل. اسلامی بھائیوں کی تربیت کرتے ہیں اس حوالے سے. تو جو نئے اسلام بھائی ہمارے پاس آتے ہیں، 2 سال کا تخصص فی الفقہ کا اولاً کورس ہوتا ہے، اور دوسرے سال میں ہی اسلام بھائی تدریب کے لیے یعنی فتویٰ نویسی کے لیے دارالفتہ میں عمومی طور پر بھیج دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر 1 سال 2 سال کے بعد نارمل الفاظ میں سمجھیں گے ہاؤس جاب جس کو ہاؤس جاب کہا جائے جس کو. ٹھیک ہے. پھر 1-2 سال کے بعد نارملی ان کو پبلک ڈیلنگ کے لیے بھی بٹھایا جاتا ہے، اس کی پھر اس حوالے سے تربیت کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو شعبہ ڈیلنگ ہے وہ اسی حوالے سے ہے. ٹھیک ہے. کہ اسلام بھائیوں کی تربیت کی جائے، باقاعدہ اس کے مدنی پھول طے کیے گئے ہیں، کس طرح سے اسلام بھائیوں کو چیک کرنا ہے، باقاعدہ وہ نکات طے کیے گئے ہیں. ٹھیک ہے. پھر ہر مہینے بعد جو ہے وہ ان کی رپورٹ لی جائے گی، ہر 3 مہینے بعد مجلس سے افتاء کو دی جائے گی، جس میں ہمارے اساتذہ کرام مفتیان کرام موجود ہیں، ان کو دی جائے گی. پھر اس کے اعتبار سے اس اسلام بھائی کو آگے مزید ڈیلنگ دینی ہے نہیں دینی، وہ کر پا رہے ہیں نہیں کر پا رہے، اس کے اعتبار سے انشاءاللہ عز و جل جو ہے وہ یعنی ایک شخص عالم دین بھی ہے، اس نے مفتی کورس بھی کیا ہوا ہے اور کافی منجا ہوا بھی ہے، اس کے باوجود بھی لوگوں کو مسائل بتانے کے لیے آپ تربیت کرتے ہیں. دیکھیں، لوگوں کو مسائل بتانے کے لیے یہ تو دیکھا گیا ہے کہ ایک عالم دین ہے، ٹھیک ہے، جب وہ فارغ التحصیل ہو گیا، یعنی جب وہ پڑھ چکا، تو ہمارے علماء فرماتے ہیں فارغ للتحصیل، کہ اب یہ فارغ ہو گیا علم حاصل کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. اب اس کو طریقہ کار آیا ہے کہ مجھے علم کس طرح سے حاصل کرنا ہے. اب اس کو کرنا اگرچہ اب یہ علم حاصل کرنا شروع کرتا ہے. پھر جو افتاء کی فیلڈ ہے وہ بالکل جدا ہے. ٹھیک ہے. ہر عالم دین جو ہے وہ مفتی کے منصب پر فائز ہو ایسا نہیں ہو سکتا. اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ جب آپ کو کوئی شرعی مسئلہ معلوم کرنا ہے تو آپ ہر عالم دین سے شرعی مسئلہ معلوم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ جیسے ایک ڈاکٹر ہے، ایک ڈاکٹر نے پڑھ لیا ہے، ابھی اس نے پڑھائی ہے، پڑھنے کے بعد اب اگر کوئی مریض اس سے علاج کروانے کے لیے چلا جاتا ہے تو اس کو قانونی طور پہ علاج کرنے کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ جب تک وہ ہاؤس جاب نہیں کر لیتا، جب تک وہ پریکٹس نہیں کر لیتا، جب تک جو ہے وہ اس سے کوئی بھی مسئلہ معلوم نہیں کیا جا سکتا، اپنی کسی بھی طبی تشخیص کے لیے اس کے پاس آپ نہیں جا سکتے. اور قانونی طور پر باقاعدہ اس کے اوپر پابندی بھی ہوتی ہے. صحیح. اسی طرح شرعی طور پر بھی پابندی ہے. جو فقط ایک عالم دین ہے، عالم دین کا درجہ بہت بڑا ہے، ایسی بات نہیں کہ اس کا درجہ نہیں ہے، مگر جو عالم دین ہے اس کا درجہ اپنی جگہ پر ہے. مگر جب اس کو سائلین کے سوالات کے جوابات دینے ہیں ہر طرح کے تو سوالات پھر ہر طرح کے سوالات آتے ہیں، تو اس کے لیے ہاؤس جاب ضروری ہے. اور اس کا ایک طریقہ کار ہے، بار بار اپنے فتاویٰ لکھ کر مفتیان کرام کو چیک کروائے جاتے ہیں. پھر بہت عرصہ کے بعد جا کر کہیں جب مفتیان کرام مطمئن ہوتے ہیں پھر اس کو پبلک ڈیلنگ دی جاتی ہے کہ ٹھیک ہے، اب آپ جو ہے وہ جو پبلک جو سوالات لے کر آتی ہے آپ ان کے سوالات وصول بھی کر سکتے ہیں، ان کو جوابات بھی دے سکتے ہیں. اور بہت دور جا کر یہ مرحلہ آتا ہے. اس میں اسٹڈی بھی بہت کرنی ہوگی، مطالعہ بھی کرنا ہوتا ہوگا. بالکل مطالعہ بھی کرنا ہوگا. یہ چیز تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ مطالعہ بھی ہوگا، جبھی تو وہ لوگوں سے گفتگو کر سکے گا. اگر اس کو طلاق کے متعلق اچھی طرح سے معلومات ہی نہیں ہیں، اب طلاق کے متعلق مسئلہ معلوم کرنے کے لیے کوئی فیملی آئی ہے، اگر اس کو طلاق کے جملہ مسائل معلوم ہی نہیں ہیں تو اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میں کس طرح سے سامنے والے سے سوال وصول کروں گا، میں نے اس سے کیا کیا سوالات کرنے ہیں، کیا کیا سوالات کرنے چاہیے. عوام کو تو معلوم نہیں ہوتا. عوام تو اپنی مختصر سی صورتحال بعض اوقات لکھ کے لے آتے ہیں، بعض اوقات وہ 4-4 5-5 صفحات پر بالتفصیل بھی لکھ کر لے آتے ہیں، مگر ان کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ ہم نے یہاں جا کر پوچھنا کیا ہے، ہم نے یہاں جا کر بیان کیا کرنا ہے. تو یہ بھی جو ڈیلنگ کرنے والا شخص ہے جو مفتی سامنے بیٹھا ہوا، یہ بھی اسی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہی سوالات کر کے اچھی طرح سے سوالات کرے گا. اور ایک طرح کی سائل کی وہ مدد بھی کرے گا سوال بنانے میں. بالکل سائل کی مدد ہوتی ہے، بالکل یہاں سائل کی مدد ہوتی ہے، کیونکہ سائل کو معلوم نہیں ہوتا. اس کی مثال آپ یوں لے لیں کہ ایک عام آدمی ہے جس کو بینک کے متعلق معلومات نہیں ہے، یا کسی بھی دیگر کسی ادارے میں جاتا ہے، نادرا کے آفس میں چلا جاتا ہے، اس کو معلومات نہیں ہے، تو وہ اب اس کو بتاتے ہیں کہ اگر آپ نے NIC بنوانا ہے تو آپ کو اس جو ہے وہ ڈاکومنٹیشن کی ضرورت پڑے گی. یہ ڈاکومنٹس آپ لے کر آئیں گے تو پھر ہم آپ کا NIC بنا سکتے ہیں. تو یہی طریقہ کار یہاں ہوتا ہے، لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا تو گویا کہ سائل کی ایک بھرپور مدد کی جاتی ہے. سائل کو بالکل معلوم نہیں ہوتا، بھرپور اس کی مدد کی جاتی ہے، اس سے پوچھا جاتا ہے. پھر یہ فقط ایک موضوع نہیں ہے، یعنی فقط طلاق کا موضوع نہیں ہے، طلاق کا موضوع بھی ہے، وراثت کا موضوع بھی ہے،
کاروبار کے موضوع بھی ہیں، اور کاروبار کے تحت کئی موضوعات ہیں، ٹھیک ہے، امامت کا موضوع بھی ہے، اسی طرح اجارے کا موضوع بھی ہے، بیوع کا موضوع بھی ہے، کئی موضوعات ہیں ٹھیک ہے، جہاں پر جب بھی کوئی سائل آئے گا، اگر جو ڈیلنگ کرنے والا اسلامی بھائی ہے، جو مفتی موجود ہے وہاں پر، اس کو معلومات ہوں گی تو وہ پوچھ سکے گا. ٹھیک اگر اس کو معلومات ہی نہیں ہے تو وہ سوال ہی ٹھیک طریقے سے وصول نہیں کر سکے گا. تو یہ آپ یوں سمجھیں کہ یہ سب سے پہلی سیڑھی ہے ایک اعتبار سے. اچھا، شروع میں تو آپ ساتھ بٹھا کر اس کی تربیت کرتے ہوں گے، وہ آپ کو دیکھتا ہوگا، پھر اس بالکل کو آپ یہی بھی طریقہ دیکھتے کار ہوں ہے، گے. بالکل یہی طریقہ کار ہے ٹھیک ہے، کہ اولاً جو اسلامی بھائی پہلے سے، جو مفتیان کرام جو ڈیلنگ پہلے سے کر رہے ہیں، سائلین سے گفتگو کرتے ہیں، ان کے سوالات وصول کرتے ہیں، تو جو نیا اسلامی بھائی آئے گا دارالفتاح میں، گویا کہ وہ ہاؤس جاب کے لیے آیا ہے، وہ اولاً تو دیکھتا رہے گا کہ مجھے کس طرح سے ڈیلنگ کرنی ہے. ٹھیک ہے، کچھ عرصہ یہ دیکھتا رہے گا، پھر جب اس سے کچھ اطمینان ہوگا، پھر اس کو اپنے سامنے بٹھا کر اس سے ڈیلنگ کروائی جائے گی. ٹھیک ہے، اب اگر اس نے کوئی وہاں پر کوتاہی کی ہے یا غلطی کی ہے تو اس کو نوٹ کیا جائے گا، اور اگر وہ ایسی غلطی ہے کہ سوال وصول کرنے میں ہی مسئلہ ہو جائے گا تو اسی وقت رہنمائی کر دی جاتی ہے تاکہ سائل کو بھی بعد میں پریشانی نہ ہو. تو یہ ایک طریقہ کار ہے. آہستہ 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 پھر وہ اس نہج پر، اس سطح پر پہنچتا ہے کہ اب وہ پبلک ڈیلنگ کر سکتا ہے، اب وہ سوالات کے جوابات بھی دے سکتا ہے، اب وہ فون پر سوالات کے جوابات بھی دے سکتا ہے، واٹس ایپ پر بھی جوابات دے سکتا ہے. حالانکہ ابھی اس کو مفتی کے منصب تک پہنچنے میں ابھی مزید وقت درکار ابھی ہے، اس کو مزید لیکن یہ وقت پہلا درکار ہے. مرحلہ ہے جو آپ نے ارشاد فرمایا، اور اس سے مدنی چینل کے ناظرین کو بھی اندازہ لگانا چاہیے کہ مسئلہ کس طرح بتایا جاتا ہے، لہذا میں کس سے پوچھنا چاہیے. تو تربیت یافتہ افراد ہوں، علماء دین ہوں کہ جو صحبت یافتہ ہوں مفتیان کرام کی، جو فتویٰ نویسی سے وابستہ ہوں، تو اب اہم جو مسائل ہیں کہ جو خاص کر حلال و حرام سے متعلق ہیں، طلاق کے، کاروبار وغیرہ کے، تو یہ علماء مفتیان کرام سے ہی رابطہ کرنا چاہیے. حضور، آپ یہ شعبہ ڈیلنگ کی بات چلی ہے، اس میں آپ یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ سائلین تو آپ کے پاس ہزاروں کے حساب سے آپ نے دیکھے ہوں گے، اور آئے بھی ہیں اور آتے بھی رہیں گے انشاءاللہ. آپ کیا کہتے ہیں کہ سائل کو کس انداز سے ایک مفتی کے پاس حاضر ہونا چاہیے اور سوال پوچھنا چاہیے؟ کیا کمیاں پاتے ہیں کہ جو سائلین، اگر ہم اس طرح مدنی چینل پہ بتا دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ کم ہو جائیں، انداز کیا ہونا چاہیے کسی بھی سائل کا؟ دیکھیے، سب سے پہلی جو ایک کمی پائی جاتی جی ہے جی، وہ یہ ہوتی ہے کہ جیسے میں نے ابتدا میں کہا کہ سائل اپنا ایک ذہن لے کر آتا ہے. ٹھیک ہے، یا تو اس کا اپنا ہی مسئلہ ہوتا ہے، طلاق کے متعلق ہو یا اس کے کاروبار کے متعلق ہو یا کسی بھی چیز کے متعلق ہو، وہ اپنا ایک ذہن بنا کے آتا ہے کہ مجھے میرے مسئلے کا یہ جواب ملنا چاہیے ٹھیک ہے، تاکہ مجھے نقصان نہ ہو. اگر طلاق دے دی ہے تو طلاق نہیں ہونی چاہیے. کاروباری معاملات میں سامنے والے کے ساتھ اس کی کوئی پرابلم ہو گئی، کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا، کوئی تنازع ہو گیا، اب یہ چاہتا ہے کہ فیصلہ میرے حق میں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اسی طرح وراثت کے مسائل میں بھائی نے کہا نہیں مجھے میرے والد صاحب دے کر گئے تھے، اس نے کہا نہیں تمہیں نہیں دے کر گئے تھے، وہاں پر تنازع ہوا، یہ چاہتا ہے کہ فیصلہ میرے حق میں ہونا چاہیے. تو سب سے پہلی جو صورت ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے. یا ایک اور بات بھی ہوتی ہے کہ چار افراد آپس میں بیٹھے گفتگو کر رہے ہیں کسی بھی مسئلے کے اوپر، وہاں کوئی بات ہوئی، اس نے مسئلہ بتا دیا، بھائی مسئلہ شرعی یوں ہے. اب حقیقت میں وہ مسئلہ ویسے نہیں ہے. اب یہ دارالفتاح میں پوچھنے کے لیے آتا ہے، اور اس کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ جو میں چار افراد میں بتا چکا ہوں مجھے یہاں سے یہی پتہ چلے تاکہ لکھا ہوا وہاں بھی جب وہی میں مل واپس جائے. جاؤں تو میری ناک نہیں کٹنی چاہیے. ٹھیک ہے، تو اس طرح کی کیفیات ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو جب یہ آتے ہیں تو پھر جب اس طرح کا سائل آتا ہے تو وہ عمومی طور پر بحث بھی کرتا ہے کہ نہیں یوں نہیں یوں ہونا چاہیے، میں نے تو فلاں سے پوچھا تھا، میں نے تو نیٹ سے دیکھا تھا، میں نے تو یہاں سے دیکھا تھا، میں نے تو فلاں شخص سے پوچھا تھا. تو اولاً تو ان کو یہی سمجھایا جاتا ہے کہ اگر 4 جگہوں سے آپ پوچھ چکے ہیں، اگر آپ کو ان 4 جگہوں کا اطمینان ہوتا تو آپ ہمارے پاس نہیں آتے. ٹھیک ہے، آپ کو یہیں پہ اطمینان تھا، آپ کو پتا تھا کہ تحریر آپ کو یہیں سے ملے گی، اس لیے آپ یہیں پہ آئے ہیں، تو آپ کو اولاً یہیں پر ہی آنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، پھر اچھے طریقے سے تفہیم کر کے پیار محبت سے سمجھا کر کہ اللہ اور رسول کا حکم ہے. آپ نے ایک سوال ہمارے سامنے بیان کیا ہے، اب بعض اوقات وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ سوال ہم نے آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا ہے تو یہ دیکھ لیجئے گا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کہیں طلاق نہ ہو جائے یا میرا بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا اس تنازع کے اندر اگر میرے خلاف فیصلہ ہوا. تو ان کو یہی جواب دیا جاتا ہے کہ آپ کا مکمل سوال بالتفصیل دونوں فریقین کی موجودگی میں سوال بالتفصیل لے لیا جائے گا، ٹھیک ہے، اور شریعت مطہرہ کا اس سوال کے بارے میں کیا حکم ہے وہ آپ کے سامنے ہم بیان کریں. اب وہ آپ کے حق اب میں وہ ہے، چاہے وہ آپ کے حق میں ہو چاہے وہ آپ کے حق میں نہ ہو. ٹھیک ہے، تو یوں جو ہے وہ سائل کو سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے. اور الحمدللہ عز و جل
ہمارے پاس جب سائلین آتے ہیں دارالفتہ کے حوالے سے، دعوت اسلامی کے اعتبار سے ایک تربیت بھی ہے، ہمارے پاس جب سائلین آتے ہیں تو بعض اوقات سائل کسی ایسی بات کے بارے میں فتویٰ طلب کر رہا ہوتا ہے کہ جو عمومی طور پر اس کی ذات کے لیے ہی نقصان دہ ہوتا ہے، یا اس کو اس موضوع پر فتویٰ لینا ہی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پر اب ایک شخص آیا، وہ کہتا ہے وہ میرے والد صاحب مجھ سے زیادتی کر رہے ہیں، یا میری والدہ مجھ سے زیادتی کر رہی ہے، مجھے اس کے بارے میں فتویٰ چاہیے۔ یہ بھی آتے ہیں، ایسے لوگ بھی آتے ہیں، پھر ان کو سمجھایا جاتا ہے، یا بھائی کے ساتھ کوئی تنازع ہو گیا کسی طرح کا، پھر ان کو سمجھایا جاتا ہے کہ ہمارے ہاں عمومی طور پر معاشرے میں ایک ایسی کیفیت پائی جاتی ہے کہ ظاہر ہے والدین کے خلاف تو اس طرح فتویٰ لے کر جانا یہ تو ویسے ہی مناسب نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ اسی طرح کسی دوسرے شخص کو بھی اگر آپ فقط کوئی بات سمجھانا چاہتے ہیں تو آپ ان کو ہمارے پاس لے کر آئیں، ہم ان کو سمجھا دیتے ہیں، آپ ہماری فون پر بات کروا دیں، ہم ان کو سمجھا دیتے ہیں، کیونکہ اگر آپ فتویٰ لے کر جائیں گے، اگرچہ فتوے میں اس کے خلاف ایسی کوئی بات نہیں لکھی ہوئی کہ وہ گناہگار ہوا اور وہ عذاب جہنم کا مستحق ہو گیا اور اس کو یہ سزا ملے گی، فلاں سزا ملے گی، اگرچہ ایسی کوئی بھی بات نہ لکھی ہوئی ہو، اگرچہ تصفیہ ہی کیا گیا ہو، مگر پھر بھی جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ موصوف میرے خلاف فتویٰ لے کر آئے ہیں، تو معاذ اللہ بعض اوقات تو بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ فتوے کے متعلق الٹی سیدھی باتیں شروع کر دیتے ہیں، علماء کے متعلق الٹی سیدھی باتیں شروع کر دیتے ہیں، تو پھر اس کو سمجھایا جاتا ہے کہ آپ ایسا نہ کریں، اس موضوع پر فتویٰ نہ لیں، کوشش کی جاتی ہے سمجھانے کی، اکثر لوگ سمجھ جاتے ہیں، بعض لوگ نہیں بھی سمجھ پاتے، ناراض ہو کر بھی چلے جاتے ہیں، حالانکہ ناراض ہونا نہیں چاہیے کہ ایک شریعت کا مسئلہ ہے، آپ 10 لوگوں سے پوچھنے کے بعد آپ کو پھر کسی 11ویں آدمی نے بتایا کہ وہاں جاؤ گے، وہاں سے جو آپ کو فتویٰ ملے گا اس پر آپ اعتماد کرو گے، کسی جگہ پر لے کر جاؤ گے تو وہاں پر وہ اتھینٹک بھی ہوگا۔ اب آپ 10 لوگوں سے بات کرنے کے بعد 11ویں شخص نے آپ کو بتایا، آپ یہاں پر آئے، اب جب آپ یہاں پر آ گئے تو اب یہاں پر آنے کے بعد آپ کو بات تسلیم کرنی چاہیے، بات کو سمجھنا چاہیے، بات کو ماننا چاہیے، اگرچہ جو آپ چاہتے تھے ویسا یہاں سے بیان نہیں ہوا، آپ چاہتے تھے کہ آپ کو تحریر مل جائے، اب مفتی پر یہ لازم نہیں ہے کہ وہ تحریر دے، بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر اگرچہ تحریر دینا ممکن ہوتا ہے مگر بہت سارے مفاسات جو ہے وہ مفاسد ہوتے ہیں، حکمت کے پیش نظر، ٹھیک ہے، حکمت کے پیش نظر فتویٰ وغیرہ نہیں دیا جاتا، جیسے میں نے یہی مثال دی کہ 2 بھائی ہیں، ایک بھائی دوسرے بھائی کے خلاف فتویٰ لینے کے لیے آ گیا، اب جب ہم ان دونوں کو آپس میں بلاتے ہیں، جب آ کر بیٹھ جاتے ہیں تو الحمدللہ عزوجل بہت مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ آپس میں ان کا لڑائی جھگڑا ہوتا ہے وراثت کے معاملات کی وجہ سے، وراثت کا مسئلہ بھی بیان کیا جاتا ہے، تصفیہ بھی کروا دیا جاتا ہے، اور الحمدللہ عزوجل بارہا ایسا ہوا ہے کہ ان کی آپس میں صلح بھی کروا دی جاتی ہے، یوں ہی طلاق وغیرہ کے مسائل میں بھی ہوتا ہے۔ اور ایک مثال میں آپ کو دینے لگا تھا جو ہماری پچھلی گفتگو چل رہی تھی کہ فتویٰ پوچھنے کے لیے آپ اسی شخص کے پاس جائیں جس کو فتویٰ دینے کا تجربہ ہے، جس کو فتویٰ دینے کی اجازت ہے۔ میرے پاس ایک عالم دین کا فون آیا، وہ عالم دین ہیں، سمجھدار ہیں، مگر چونکہ وہی بات ہے کہ انہوں نے فتویٰ نویسی کو سمجھا نہیں ہے، دیکھا نہیں ہے، ان کو نہیں معلوم کہ فتویٰ نویسی کیا ہوتی ہے۔ ان کا فون آیا، انہوں نے کہا کہ بہت ایمرجنسی مسئلہ ہے۔ میں نے کہا بھائی کیا مسئلہ ہے؟ عورت کو طلاق ہوئی تھی اور اس نے عدت کے بغیر دوسری جگہ پہ نکاح کر لیا ہے۔ اب ہمارے ہاں ایک کنسیپٹ یہ بھی ہے کہ اگر عورت عدت کی پابندیاں جو ہوتی ہیں اس کے مطابق اگر عدت نہیں گزارتی تو وہ عدت نہیں گزری، تو اس کے متعلق لوگ کہتے ہیں کہ اس کی عدت نہیں گزری۔ عدت تو یہ ہے کہ دنوں کے گزرنے کا نام ہے۔ عورت کو طلاق ہوئی، اس کے 3 دفعہ مخصوص ایام طلاق کے بعد آئیں گے، ختم ہو جائیں گے، اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ اب اگر اس نے عدت کے اندر جو پابندیاں اس پر لازم تھیں، گھر میں رکنا، زینت نہ کرنا، گھر میں رہنا ہے، میک اپ وغیرہ نہیں کرنا ہے، تزئین و آرائش وغیرہ ہے وہ جو نہیں کرنی ہے، زینت نہیں کرنی ہے، تو اگر اس نے اس کی خلاف ورزی کی تو وہ گناہ گار ہوگی، مگر جو دورانیہ تھا، جو ٹائم پیریڈ تھا وہ گزر گیا تو اس کی عدت گزر گئی۔ یعنی میرے ذہن میں کا نام ہے عدت، وہ پوری ہو گئی تو عدت مکمل، پابندیاں بھی تھی اگر وہ ادا نہ کی تو گناہ گار، تو وہ گناہ گار ہوگی۔ اب میرے ذہن میں یہ بات موجود تھی کہ لوگ اس کو بھی کہتے ہیں کہ عدت نہیں کی۔ ٹھیک ہے، اب ان سے کسی نے پوچھا تھا، اب انہوں نے مجھے فون کیا، میں نے کہا آپ ایسا کریں، یہ پوچھ کر مجھے بتائیں کہ طلاق کب ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے ہیں ماجد بھائی میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس نے
عدت نہیں کی، اس نے نکاح کر لیا ہے، ایسے تو نکاح ہوگا ہی نہیں. ٹھیک ہے. میں نے کہا آپ میری بات مانیں، ایک دفعہ ان کو کال کر کے معلوم کریں کہ طلاق کب ہوئی تھی. ٹھیک ہے. پھر ان کا بعد میں میرے پاس فون آیا اور وہ مسکرا بھی رہے تھے. ٹھیک ہے. میں نے کہا بھی کیا ہوا؟ کہہ رہے وہ ماجد بھائی اصل میں 10 سال پہلے طلاق ہوئی تھی. اور کانسیپٹ وہی تھا کہ جس طرح سے عدت گزارنی چاہیے تھی، شریعت نے جس طرح سے حکم دیا تھا اس طرح سے عدت نہیں گزاری تھی. یہ ایک مسئلہ نہیں ہے. اسی طرح کے بے شمار مسائل ایسے ہیں کہ جب آپ دارالافتاء میں جا کر بیٹھیں گے، پبلک ڈیلنگ آپ کی ہوگی، لوگوں کے ساتھ آپ ملاقات کریں گے، ان کے سوالات کے جوابات دیں گے، پھر اس کا تجربہ جو ہے وہ آپ کے سامنے آئے گا. یہی وجہ ہے کہ جب کوئی شخص 4 لوگوں سے مسئلہ پوچھ کر ہمارے پاس آتا ہے تو وہ تقریباً چاروں کے چاروں افراد نے وہ مسئلہ غلط ہی بتایا ہوتا ہے. اب وہ کسی عام آدمی سے تو پوچھتا نہیں ہے، وہ عالم دین سے ہی پوچھ کر آتا ہے، وہ مسجد کے امام سے پوچھتا ہے. مسجد کا امام اگر مفتی بھی ہے تو اچھی بات ہے، اس سے ضرور مسئلہ پوچھا جا سکتا ہے. اگر وہ مفتی نہیں ہے تو پھر اس طرح کے پیچیدہ مسائل وغیرہ وہاں سے معلوم نہ کیے جائیں. ان کو خود احساس بھی ہو جاتا ہے بعد میں کہ ہم نے غلطی کی تھی. اور جو مسئلہ بتاتے ہیں ان کی بارگاہ میں بھی التجا ہے. اچھا، مسئلہ بتانے کے بعد پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ یوں ہونا چاہیے، آپ پوچھ لیں. باقی یہ ہے کہ آپ پوچھ لیجئے جا کر. اب عوام خیال تو یہ طریقہ کار نہیں ہونا چاہیے. عوام نے ایک مذہبی شخص سے معلوم کیا ہے، ایک عالم دین سے معلوم کیا ہے، اب وہ وہاں سے ڈائریکٹ ہمارے پاس آ جائے یہ ضروری نہیں ہے. ہو سکتا ہے وہ وہاں سے واپس اپنے گھر چلا جائے اور جو غلط مسئلہ بیان ہوا تھا وہ جا کے گھر پر بیان کر دے. اب جب گھر پر وہ غلط مسئلہ بیان ہو گیا تو اب اسی کے اوپر شور شرابہ ہوگا، اسی کے اوپر جو ہے وہ آگے کی وہ بنیاد قائم کریں گے اور لڑائی جھگڑا جو ہے وہ مزید بڑھتا رہے گا. تو اس میں عوام الناس کو بھی احتیاط کرنی چاہیے، اور ہمارے وہ علماء کہ جن کو اس بات کا تجربہ نہیں ہے، یعنی مفتیان کرام نہیں ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ وہ جب بھی کوئی مسئلہ اس طرح کا پوچھنے کے لیے آئے تو اس کو دارالافتاء اہل سنت کی طرف طلاق، وراثت، کاروبار، اس طرح کے مسائل میں مفتی کی ہی طرف ریفر کیا جائے. جو عام نماز وغیرہ کے مسائل ہیں اور معلوم ہے تو وہ بتانے میں حرج بھی نہیں ہے. عمومی طور پر بہت سارے ہمارے علماء ہیں کہ جو عام نماز کے مسائل ہیں جیسے بہار شریف میں لکھے ہوئے ہیں، اسی طرح امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی کتب ہیں، اس میں مسائل لکھے ہوئے ہیں. بہو اسی طرح کا مسئلہ ہوتا ہے تو وہاں سے پڑھ کر بیان کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مگر بعض اوقات نماز کا مسئلہ بھی ایسا پیچیدہ ہوتا ہے کہ دوران نماز امام بھول گیا، اور وہ بھولا ایسا ہے کہ پہلے کبھی ایسا بھولا نہیں تھا، تو اس حوالے سے پھر دارالافتاء اہل سنت میں رابطہ کر لینا چاہیے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. دارالافتاء اہل سنت کی جو سروسز ہیں، اس کا بیان کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہماری جو سائلین ہیں، عوام الناس ہے، مسلمان ہیں، ان کو بھی اویئرنیس حاصل ہو کہ کس طرح سوالات پوچھے جاتے ہیں، کس طرح جوابات دیے جاتے ہیں، اور اس کی جو حساسیت ہے وہ بھی ہم سب کے ذہنوں میں بیٹھ جائے. اور امید ہے کہ یہ ساری گفتگو سننے کے بعد کئی اسلامی بھائیوں کا ذہن بنا ہوگا کہ مفتیان کرام کی طرف رجوع کیا جائے، اپنے مسائل پوچھے جائیں، ان سے دریافت کیے جائیں. انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو ایسا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. کافی وقت گزر چکا ہے، آپ کی کالز بھی ہمارے پاس موجود ہیں. پہلی کال سلسلے کا حصہ بناتے ہیں. جی، میرا نام مجاہد ہے، میں ملتان سے ہوں. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جو ہم ماہ رمضان میں اعتکاف کرتے ہیں تو یہ صرف اعتکاف اپنی ہی ذات کے لیے ہوتا ہے یا کسی اور کے لیے بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ والد صاحب کے نام کا یا کسی اور کے نام کا؟ اگر والد صاحب اس دنیا جہان سے رخصت ہو گئے ہوں، پردہ کر گئے ہوں، تو کیا ہم اعتکاف ہم کر کے ان کی روح کو اس کا ثواب پہنچا سکتے ہیں کہ نہیں؟ یہ میرا سوال تھا آپ سے. جی، یہ ایصال ثواب کی ایک صورت ہے. ٹھیک ہے، چاہے نفلی اعتکاف ہو چاہے سنت اعتکاف ہو. اگر کسی شخص نے نفلی اعتکاف کیا، جیسے وہ مسجد میں تھوڑی دیر کے لیے بھی آیا اور اس نے نویت سنت الاعتکاف کہہ کر کہ میں سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، اعتکاف کی اس نے نیت کر لی. اب چاہے وہ 1 گھنٹے کے لیے ہو یا 1 دن کے لیے ہو یا 5-7 دن کے لیے ہو، نفلی اعتکاف بھی کرے یا سنت اعتکاف جو کہ 10 دن کا اعتکاف ہوتا ہے وہ اعتکاف بھی کرے، تو یہ اعتکاف کرنے کے بعد یہ اپنے والدین کو، مرحومین کو ایصال ثواب کر سکتا ہے. ان کو بھی ثواب ملے گا، اور جب یہ ان کو ایصال ثواب کر دیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ان کو اس کا ثواب پہنچے گا اور ان کو نفع بھی حاصل ہوگا. ایک سے زیادہ کی بھی نیت کر سکتے ہیں؟ بالکل، ایک سے زیادہ کی بھی نیت کر سکتے ہیں. تمام امت مسلمہ کو بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، ایک اور کال چلائیے. میں نے قسطوں پہ پلاٹ لیا ہے اور پلاٹ جو ہے وہ کافی دور ہے،
جہاں کے رہائش کرنا میرے لیے مشکل ہے، لیکن لیتے وقت میری نیت یہی تھی کہ جب جو اس پلاٹ سے رقم ملے گی اس کا میں نے اپنا مکان بنانا ہے۔ پہلے دن سے نیت یہ تھی۔ اب آیا قسطوں والے پلاٹ پہ زکوٰۃ واجب ہوگی؟ شاید بیچنے کی ہی نیت تھی کہ اس کو بیچ کر دوسرا مکان بنائیں گے۔ جو ان کے سوال کی جو ابتدائی گفتگو تھی اس سے تو ایسا لگ رہا تھا کہ شاید انہوں نے اپنے رہنے کے لیے لیا تھا، پھر دور ہونے کی وجہ سے انہوں نے ارادہ کر لیا کہ نہیں میں اس کو بیچ دیتا ہوں اور کسی دوسری جگہ پہ مکان بنا لوں گا۔ ٹھیک ہے، جو پہلی صورت ہے، یعنی اگر اس لیے لیا تھا کہ مجھے وہاں پر رہائش اختیار کرنی ہے، اب بے شک ان کا ارادہ بن گیا کہ مجھے رہائش اختیار نہیں کرنی، مجھے اس پلاٹ کو بیچنا ہے، تو اس صورت میں تو زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، کیونکہ پراپرٹی جو ہے وہ مال زکوٰۃ میں سے نہیں ہے۔ یہ مال زکوٰۃ میں سے اس وقت ہوگی جب اس میں تجارت کی نیت ہوگی، ٹھیک ہے، بیچنے کی نیت ہوگی۔ تو پہلی صورت جو ظاہر ہو رہی تھی ان کے سوال سے، اس کے حوالے سے میں نے بیان کیا کہ اس اعتبار سے تو ان پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، جبکہ انہوں نے رہنے کے لیے لیا تھا، اب ان کو دور محسوس ہو رہا ہے، اب انہوں نے ارادہ کر لیا کہ میں نے اس کو بیچنا ہے۔ ٹھیک ہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ ابتداءً ہی اگر انہوں نے، اگرچہ وہ دور تھا وہ لے لیا اور ارادہ یہ تھا کہ چونکہ وہاں رہائش تو میں نے کرنی نہیں ہے، اس لیے وہ بیچنے کے ارادے سے ہی لیا ٹھیک کہ ہے، مجھے اس کو بیچنا ہے، تو اب اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ اب انہوں نے بتایا کہ میں نے قسطوں پر لیا ہوا ہے اور قسطیں اس کی شاید ادا کر رہے ہوں گے، یہ انہوں نے نہیں بتایا کہ ان کو قبضہ ملا ہے جی جی، یا نہیں ملا۔ تو جیسے مثال کے طور پر 1 سال کمپلیٹ ہو گیا، بیچنے کے لیے انہوں نے لیا ہوا تھا، 10 لاکھ کا انہوں نے لیا تھا، 5 لاکھ اس کی قسطیں بھی ادا کر چکے ہیں اور اب اس کی ویلیو 10 لاکھ نہیں بلکہ 15 لاکھ ہو چکی ہے، تو جتنی قسطیں انہوں نے ابھی دینی ہیں باقی ہیں وہ مائنس کر دیں گے ٹھیک ہے، اور بقیہ کے اوپر زکوٰۃ دیں گے، یعنی 5 لاکھ روپے ان کا دینا باقی ہے، مکان کی ویلیو 15 لاکھ روپے ہو گئی پلاٹ کی ویلیو، تو اب 10 لاکھ کے اوپر یہ زکوٰۃ کی ادائیگی کریں گے۔ جزاک اللہ جی۔ ایک اور کال چلائیے۔ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ جو روزہ کھولتے وقت دعا پڑھتے ہیں، کیا وہ روزے کھولنے سے پہلے پڑھنی چاہیے یا روزہ کھولنے کے بعد؟ مفتی صاحب رہنمائی فرما دی۔ جی حضور۔ جی، جب ہم روزہ کھولیں گے تو ابتداءً کھانا کھانے سے پہلے کی جیسے ہم دعا پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پڑھ کر ہم روزہ کھولیں گے، کھجور کے ساتھ یا پانی کے ساتھ کسی بھی چیز کے ساتھ روزہ کھولیں گے۔ اس کے بعد یہ دعا پڑھی جائے گی، اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ ٹھیک ہے، بعد میں ہی پڑھی جائے گی۔ جی ٹھیک ہے جی، ایک اور کال چلائیے۔ میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ جو ہم چیزیں لیتے ہیں انسٹالمنٹ پہ، بائک وغیرہ ہو گئی یا کوئی بھی چیز لیتے ہیں، یہ سود کے زمرے میں آتا ہے کہ نہیں؟ جی، قسطوں پر انسٹالمنٹ پر چیزیں لینا سود کے زمرے میں، زیادہ پیسے دینے پڑتے ہیں؟ عمومی طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ سود کی صورت یہاں پہ عام طور پر تو نہیں پائی جاتی، کیونکہ جب ہم کسی شخص سے کوئی چیز خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو اس شخص کو اس بات کا اختیار ہے کہ وہ نقد کے ریٹ کچھ اور رکھے اور ادھار کے ریٹ کچھ اور رکھے۔ یعنی اگر ہم اس کے پاس جاتے ہیں، مثال کے طور پہ ایک موبائل خریدنے کے لیے گئے تو اس نے کہا کہ موبائل 20,000 روپے کا ہے، ہم اس کو 20,000 روپے دیں گے، وہ ہمیں موبائل دے دے گا۔ ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہم آپ کو اس کی رقم 1 سال میں ادا کریں گے، تو پھر وہ کہتا ہے کہ یہی موبائل میں آپ کو 25,000 روپے میں فروخت کر رہا ہوں، یعنی اسی موبائل کی قیمت اگر نقد ہے تو 20,000 ہے، اگر ادھار ہے تو 25,000 ہے۔ تو نقد اور ادھار کی قیمت الگ الگ ہو سکتی ہے، اس میں شرعی طور پہ کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، لوگ اسی کو سود سمجھتے ہیں کہ مارکیٹ ویلیو تو 20,000 روپے ہے مگر چونکہ یہ 25,000 روپے لے رہا ہے لہٰذا یہ سود ہوگا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ فروٹ خریدنے کے لیے جاتے ہیں، ایک ٹھیلے والے کے پاس آپ کو ایک چیز 10 روپے میں مل جاتی ہے، دوسرے ٹھیلے والے کے پاس آپ کو 15 روپے میں مل جاتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنی چیز آپ کو 10 روپے میں جی 10-15 کی مثال اب گئی۔ ہاں جی، 100 10-15 کی مثال، جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے کہ 10-15 کی مثال نہیں ہے۔ خیر اس اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے تو عمومی طور پر میں نے جو محسوس کیا ہے کہ یہ جو ٹھیلے والا ہے یہ بھی کچھ نہ کچھ تو بڑھاتا ہی ہوگا، مگر زیادہ بڑھانے والے وہ شخص ہوتے ہیں جو بیوپاری لوگ ہیں، ٹھیک ہے، جس کے متعلق وہ حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ اگر 2 سونے کی وادیاں ہوں تو تیسری کی بھی جو ہے وہ انسان تمنا کرتا ہے۔ تو جو بیوپاری قسم کے لوگ ہیں جن کے بڑے کاروبار ہیں وہی اس ماہ مبارک میں آ کر اوپر سے مال ہی وہ مہنگا دینا شروع کر دیتے ہیں، ان کے اختیار میں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو بیچارہ ٹھیلے والا ہے اس کے اختیار میں کم ہوتا ہے، صحیح،
ان کے اختیار میں ہوتا ہے کہ وہ مناسب نفع جو پورا سال وہ لے رہے تھے اسی مناسب نفع پر ہی وہ آگے بیچیں. ان کے اختیار میں یہ بات ہوتی ہے، بلکہ وہ اس منافع سے کم بھی کر سکتے ہیں. ان کے اختیار میں یہ بات بھی ہوتی ہے، وہ ایسا کر سکتے ہیں. بیچارہ جو ٹھیلے والا ہے اس کے لیے ایسا کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے، دشوار ہوتا ہے. اب ایک چیز اس کو وہاں سے 100 روپے کلو ملی ہے، تو اب یہ دھوپ میں گرمی میں کھڑا ہو کر جب یہ فروخت کرے گا، کبھی 10 روپے نفع لے گا، کبھی 15 روپے، کبھی 20 روپے. اس کو بھی اس بات کا خیال تو کرنا چاہیے کہ یہ بھی مناسب نفع لے. اگر یہ مناسب نفع لے گا تو اس کی فروخت زیادہ ہوگی، اس سے لوگ زیادہ خریدنے کے لیے آئیں گے، تو نفع کی مقدار اسی جگہ پر جا کر بیٹھ جائے گی جو یہ زیادہ نفع لے کر لے رہا تھا. تو اس بات میں ان لوگوں کو خیال رکھنا چاہیے جو بڑے بیوپاری ہیں، جو تھوک کے حساب سے جو ہے وہ مال خریدتے ہیں. منڈی میں ان کا مال آتا ہے، منڈیوں میں بڑے بڑے ان کے کاروبار ہیں. ان کو اس بات کے اعتبار سے دھیان رکھنا چاہیے. اگر وہ مناسب ریٹ لے کر نیچے دیں گے تو یقیناً یہ جو ٹھیلے والا ہے یہ بھی ایسا نہیں کرے گا کہ اگر یہ ابھی 120 روپے دے رہا ہے 100 روپے ملنے پر، تو جب اس کو وہاں سے 80 روپے ملے گا تو یہ 120 روپے نہیں دے گا، یہ 100 روپے میں دے دے گا. تو یہ بیچارہ ایک اعتبار سے مجبور ہوتا ہے، جو ٹھیلے والا یہ ایک اعتبار سے مجبور ہوتا ہے. بہرحال اس کو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جتنا کم سے کم نفع یہ رکھ سکتا ہے اتنا کم سے کم نفع یہ رکھے. ٹھیک ہے. باقی وہ ہماری قسطوں کے اعتبار سے کیا فرما رہے تھے آپ؟ وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ مثال قسطوں کے اعتبار سے ہماری جو گفتگو ہو رہی تھی وہ اس اعتبار سے کہ جیسے میں نے بیان کیا کہ 20,000 روپے کی ایک چیز ہے، وہی چیز وہ 25,000 روپے کی دے رہا ہے، اس میں شرعی طور پہ کوئی حرج نہیں ہے. ہاں ہمارے ہاں قسطوں میں ایک شرط رکھی جاتی ہے کہ اگر قسط وقت پر نہیں دی تو آپ کو اس پر ہم جرمانہ عائد کریں گے، جرمانہ لگائیں گے. اس کی شرعی طور پر اجازت بلکہ بعض تو ایسے بھی ہیں کہ پورا جو قسطوں کا کاروبار کرتے ہیں ان کا کاروباری قسطوں پر چیزیں دینا ہے، تو وہ تو یہ بھی ہوتا ہے کہ اتنی قسطیں نہ دیں یا اس تاریخ تک نہ دی تو پچھلی ضبط ہو جائیں گی اور چیز بھی ہم واپس لے لیں گے. تو اس طرح کی شرائط بھی لگائی جاتی ہے. ایسا بھی ہوتا ہے جو بڑے پیمانے پر اس طرح کے کام کرتے ہیں وہ بہت سختی کے ساتھ قسطیں وصول کرتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر کسی شخص کے پاس قسط موجود ہی نہیں ہے، 1 مہینہ یا 2 مہینے گزر گئے، اس کے پاس اپنے گھر کا راشن پورا کرنے کے لیے ہی رقم موجود نہیں ہے تو وہ قسط کی ادائیگی نہیں کر پائے گا. ایسی صورت میں شریعت مطہرہ کا حکم یہ ہے کہ سامنے والا اگر بالکل اس کے پاس ہے ہی نہیں تو اب اس کو مہلت دینا واجب ہوتا ہے. مگر اس طرح کے جو بڑے پیمانے پر کام کرنے والے افراد ہوتے ہیں انہوں نے باقاعدہ اپنے پاس ایسے افراد رکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ جب سامنے والا قسط ادا نہیں کر پاتا تو اس کو جا کر ڈراتے ہیں، اس کو دھمکاتے ہیں، اور پھر وہی صورت ہوتی ہے جیسے آپ نے بیان کی کہ وہ چیز بھی اس سے لے کر آ جاتے ہیں، اس کی پہلے کی جو قسطیں ہوتی ہیں وہ بھی ضبط کر لیتے ہیں. تو ظاہر ہے یہ تو ظلم ہے، یہ مسلمان کا مال بغیر حق کے لے لینا ہے جو کہ ناجائز اور حرام ہے. ان کا بھی تو ہوتا ہے نا، تحفظات ہیں کہ اگر ہم یہ نہیں کریں تو لوگ پھر ہمیں دیں گے بھی نہیں. اور یہ بھی ہے کہ چیز چلے گی، معاشرہ تو آپ کے سامنے ہے، بالکل معاشرہ بالکل ہمارے سامنے ہے. آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا کہ یہ شخص کہتا ہے کہ اگر میں قسطوں پر کاروبار کرتا ہوں اور قسطوں پر لوگوں کو میں کوئی چیز دیتا ہوں تو لوگ بھی میرے ساتھ تعاون نہیں کرتے، اس لیے میں یہ طریقہ کار اختیار کرتا ہوں. جب آپ ایک کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کام کی انتہا میں مجھے یہ طریقہ کار اختیار کرنا پڑے گا، مجھے 2-4 ایسے لوگ ہائر کرنے پڑیں گے جن کے پاس اسلحہ بھی ہو اور جن کا رعب و دبدبہ بھی ہو، جو لوگوں کو جا کے ڈرا بھی سکیں. اس کو جب ابتدا میں ہی پتہ ہے کہ مجھے آگے جا کر سب یہ کام کرنے پڑیں گے تو یہ کام نہ کرے. یہ بظاہر تو یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میں تو بھلائی کر رہا ہوں. اگر بھلائی کر رہے ہیں تو ابتدا سے انتہا تک بھلائی ہی کریں. جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ بھلائی کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ابتدا تو آپ نے بھلائی سے کی ہے اور آپ کو 100% اس بات کی کنفرم ہے آپ کو کہ آگے جا کر میں نے بدماشی بھی کرنی ہے، تو پھر آپ یہ کام نہ کریں. اور پھر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ قسطوں پہ جو لوگ چیزیں دیتے ہیں اگر 100 افراد کو دی ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ 100 کے 100 افراد ہی بالکل نہیں دیتے ہیں. ہاں کچھ ہٹ درمی بھی کرتے ہوں گے، ان سے اچھے طریقے سے بات کی جا سکتی ہے. اور جو بالکل جو دے ہی نہیں سکتے ان کو مہلت دینا واجب ہے. تو جب بھی آپ کسی بھی کام کی ابتدا کرتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر آپ ابتدا سے لے لیں، آپ تعلیم حاصل کرتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہوئے آپ کچھ کورسز کرنے کے لیے جاتے ہیں، آپ نے تعلیم حاصل کر لی، اب آپ اسپیشل کوئی کورس کرنے کے لیے جاتے ہیں کہ میں یہ کورس کروں گا پھر میں جا کر جاب حاصل کروں گا، تو اس میں بھی آپ کو اس بات کو تو دیکھنا ہی ہوگا نا کہ جو کورس میں اسپیشل طور پر کرنے جا رہا ہوں اس کے بعد مجھے جو جاب ملے گی، مجھے جو نوکری ملے گی وہ شریعت کے مطابق ہوگی یا نہیں ہوگی.
ٹھیک ہے. اب وہ تعلیم حاصل کر لی اور اس کے بعد اسپیشل کورسز بھی کر لیے. صحیح. اب جو جاب مل رہی ہے وہ شریعت کے مطابق ہے لال نہیں. کام. اب پریشان ہیں کہ میں نے تو 14 سال پہلے پڑھا تھا، پھر 6 سال کا میں نے کورس کیا ہے، اب میں کیا کروں، میرے پاس تو اس کے علاوہ کچھ چارہ کاری نہیں ہے. تو ابتدا سے آپ کو دیکھنا ہے، آپ کو کاروبار کرنے کے لیے جا رہے ہیں، آپ کو کورس کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو آگے جا کر آپ کریں گے کیا، آپ اس کو چیک کریں کہ آگے جا کر آپ کریں گے کیا. اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ شریعت کے مطابق کام کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر آپ یہ کاروبار شروع کریں، پھر آپ یہ کورس شروع کریں. اگر آپ کو معلوم ہے کہ یہ کورس کرنے کے بعد، یہ اسپیشل اتنا زیادہ پڑھنے کے بعد مجھے جو جاب ملے گی وہ شریعت کے مطابق نہیں ہے، ٹھیک ہے. یا جو میں کام کرنے کے لیے جا رہا ہوں ابتداءً تو میں ٹھیک کرتا ہوا جاؤں گا، اور آگے جا کر مجھے کچھ ایسے لوگ ہائر کرنے پڑیں گے جو لوگوں کو ڈرا سکیں، دھمکا سکیں. جب پہلے سے ہی معلوم ہے تو ٹھیک ہے، ایسا کاروبار شروع نہ کیا جائے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. حضور ایک میسیج بھی سلسلے میں شامل کرتے ہیں کہ اذان کا جواب دینے کا کیا طریقہ ہے، اس کے فضائل ہم سنتے رہتے ہیں، طریقہ کار کیا ہے اس کا؟ دیکھیے، اذان کا جواب دینے کا جو نارملی طریقہ کار ہے، مردوں کے لیے بھی وہی ہے، عورتوں کے لیے بھی ٹھیک ہے. وہی ہے کہ اذان کے کلمات جیسے جیسے کہے جائیں اسی طرح سے ان کلمات کو دہرایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نامی آتا ہے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل مبارک ہے، اور اس اعتبار سے ان کی سنت بھی ہے کہ انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں سے لگایا جاتا ہے. پھر جب حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پڑھا جاتا ہے تو اس کے مقابل میں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا جاتا ہے. سبحان اللہ. مزید بھی اس کے حوالے سے تفصیلات جاننا چاہیں اور اذان دینے کے، اقامت دینے کے، اس کا جواب دینے کے فضائل، اس کا طریقہ کار، مزید سنتیں اور آداب جاننا چاہیں تو امیر اہل سنت کا بہت ہی پیارا رسالہ فیضان اذان، اس موضوع پر، خاص کر اذان کے موضوع پر شاید ہی کوئی اور رسالہ میری نظر سے تو نہیں گزرا، امیر اہل سنت کا رسالہ فیضان اذان. اور یہ جو امیر اہل سنت کی کتاب ہے نماز کے احکام، اس کے اندر بھی یہ موجود ہے. اس میں 12 رسائل ہیں، ان میں سے ایک رسالہ اذان سے متعلق بھی ہے، الگ سے بھی دستیاب ہے اور اس کتاب کے اندر بھی موجود ہے، اور مختلف زبانوں میں اس کا ٹرانسلیشن بھی موجود ہے. تو آپ جس طریقے سے چاہیں، آپ اس کو ہدیتاً حاصل کرنا چاہیں تو مکتبۃ المدینہ کی جو برانچیز ہیں یا قریبی جو بک اسٹالز ہیں وہاں رابطہ کریں، انشاءاللہ وہاں سے بھی امید ہے مل جائے گا. ورنہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net، یہاں پر بھی الحمدللہ یہ تمام کتب جو کہ جن کے ہم حوالے دیتے ہیں عام طور پر وہ وہاں پر موجود ہوتی ہیں، وہاں سے بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں. ایک آخری کال سلسلے کا حصہ بناتے ہیں. جی. نماز پڑھتے ہوئے جو برے خیالات آتے ہیں ذہن میں، دھیان اور چلے جاتا ہے، اس سے کیا نماز ہماری ہو جائے گی؟ جی، برے خیالات آتے ہیں نماز کے دوران تو دوران نماز اگر خیالات آتے ہیں، برے خیالات ہوں تو تب بھی نماز پر کچھ فرق نہیں پڑتا ہے، نماز ہو جاتی ہے. ہاں، اگر اس طرح کے خیالات آتے ہیں تو اولاً جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ ان کی طرف توجہ نہ دی جائے، اپنی نماز کی طرف زیادہ توجہ رکھیں. اس کا ایک طریقہ کار یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب ہم نماز ادا کرتے ہیں، جب ہم تنہا اپنی نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہم نے پوری نماز میں کچھ نہ کچھ پڑھنا ہوتا ہے، خاموش کھڑے نہیں ہوتے، پوری نماز میں کچھ نہ کچھ عمومی طور پر پڑھنا ہی ہوتا ہے. تو اگر ہمیں جو بھی ہم نماز میں پڑھ رہے ہیں، سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے بعد کوئی سورت پڑھتے ہیں، رکوع سجود کی تسبیحات ہیں یا دیگر جو بھی اوراد و وظائف ہمارے نماز کے اندر ہیں، اگر اس کا ترجمہ ہمیں اچھی طرح سے یاد ہو اور اس کے ترجمہ کی طرف ہی ہمارا ذہن ہو، ہماری توجہ ساری کی ساری اسی طرف ہو، تو پھر انشاءاللہ عز و جل یہ جو خیالات ہیں یہ خیالات کم آئیں گے، کم ہو جائیں گے. مصروف ہو جائیں گے تو دماغ مصروف ہو جائیں گے تو ظاہر خیالات کم آئیں گے. باقی اگر خیالات آئیں، اگرچہ وہ برے خیالات ہی کیوں نہ ہوں، اس سے نماز میں کچھ فرق نہیں پڑتا، نماز ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سیکھ کر سمجھ کر ہی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان المبارک کی مزید برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے. سلسلے کا وقت ختم ہوا، انشاءاللہ کل پھر اسی وقت 2 سے 3 کے درمیان دارالافتاء اہل سنت کے سلسلے کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کے احکام سیکھنے، ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آؤ علماء
علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لے۔ مرحبا رمضان، مرحبا رمضان۔ مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا مہینہ ہے یہ ماہ رمضان۔ قرآن کریم سے مضبوطی سے رشتہ جوڑنے کا مہینہ ہے یہ ماہ رمضان۔ مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان، عطائے رحمان ہے یہ ماہ رمضان۔ خوب صدقہ و خیرات کرنے کا مہینہ ہے یہ ماہ رمضان۔ عطائے رحمان ماہ رمضان مدنی چینل لا رہا ہے اس مرتبہ کی دوپہر کی خصوصی نشریات، جس میں